قطر نے بھارت میں $10 بلین لگا دیے، پاکستان کے لیے بڑا چیلنج۔ قطر کی جانب سے بھارت میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان عالمی معیشت میں ایک بڑی پیش رفت ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی شرح میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ حال ہی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے امیر کا خصوصی پروٹوکول توڑ کر ان کا استقبال کیا، جو اس تعلقات کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قطر بھارت میں طویل المیعاد سرمایہ کاری کے لیے سنجیدہ ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں بھارت میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری FDI میں نمایاں کمی آئی ہے۔ کئی بین الاقوامی کمپنیاں بھارت سے اپنا سرمایہ نکال رہی تھیں، جس کے باعث بھارتی معیشت کو نقصان پہنچ رہا تھا، لیکن اب طویل وقفے کے بعد قطر جیسے ملک کی طرف سے بھارت میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کا فیصلہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ یہ سرمایہ کاری بھارت کو عالمی سطح پر FDI کے میدان میں دوبارہ ابھار سکتی ہے۔ قطر پہلے ہی بھارت کو 20 سالہ معاہدے کے تحت قدرتی گیس فراہم کر رہا ہے، جس سے بھارت کو $6 بلین کی بچت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب قطر نے بھارت میں $10 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کر کے اس شراکت کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ دونوں ممالک نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ بھی کر لیا ہے، جس کے بعد وہ طویل المیعاد بنیادوں پر تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دیں گے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت اور قطر مشترکہ منصوبوں پر کام کریں گے جو اگلے 10 سے 15 سالوں کے لیے اہم ہوں گے۔ اس معاہدے کا پہلا اہم قدم یہ ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم 2030 تک دوگنا کر دیا جائے گا۔ اس وقت بھارت اور قطر کے درمیان تجارتی حجم $14 بلین ہے اور منصوبہ ہے کہ اسے 2030 تک $28 بلین تک بڑھایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دونوں ممالک آزاد تجارتی معاہدہ FTA پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت صرف قطر کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے خلیجی تعاون کونسل GCC کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات کر رہا ہے۔ GCC 6 ممالک پر مشتمل ہے، جن میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہے۔ بھارت پہلے ہی متحدہ عرب امارات کے ساتھ FTA سائن کر چکا ہے اور اب قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاہدے کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس معاہدے سے بھارت اور GCC کے درمیان تجارتی حجم 2030 تک $110 بلین تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال باعث تشویش ہو سکتی ہے، کیونکہ خلیجی ممالک میں 3 بڑے ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر پہلے ہی بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر چکے ہیں۔ سعودی عرب بھارت کے ساتھ مضبوط تجارتی اور اقتصادی تعلقات رکھتا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات پہلے ہی بھارت کے ساتھ FTA کر چکا ہے۔ قطر اب تک واحد خلیجی ملک تھا جو پاکستان کے قریب سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بعد قطر بھی بھارت کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر چکا ہے۔ یہ ایک بڑی جیو پولیٹیکل پیش رفت ہے، کیونکہ قطر اور بھارت نے مشترکہ طور پر دہشت گردی کی مذمت کرنے اور اس کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ قطر نے ہمیشہ علاقائی معاملات میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور کئی اہم مذاکرات کی میزبانی کی ہے۔ اسی وجہ سے بھارت کے لیے قطر کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا نہایت اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے طالبان کے ساتھ ایک آفیشیل میٹنگ کی جو دبئی میں منعقد ہوئی تھی۔ تاہم مستقبل میں یہ ممکن ہے کہ بھارت اور طالبان کے درمیان کئی ملاقاتیں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوں، کیونکہ طالبان کا سفارتی دفتر پہلے ہی وہاں موجود ہے۔ اگر بھارت اور طالبان کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اس وقت بھارت طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر غور کر رہا ہے اور یہ بات چیت جاری ہے کہ بھارت نئی دہلی میں طالبان کا ایک نمائندہ دفتر کھولنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف علاقائی سیاست پر اثر ڈالے گا بلکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے میں بھی بھارت کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ قطر بھارت کے لیے ایک اہم پارٹنر بن چکا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف بھارت میں سرمایہ کاری کر رہا ہے بلکہ اس کی خارجہ پالیسی میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ مستقبل میں یہ بھی ممکن ہے کہ قطر کے امیر بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھارت اور قطر کے تعلقات میں مزید مضبوطی کی نشانی ہوگی۔
مجموعی طور پر بھارت نے خلیج میں ایک مضبوط سفارتی اور اقتصادی بنیاد قائم کر لی ہے۔ پہلے متحدہ عرب امارات، پھر سعودی عرب اور اب قطر، یہ سب بھارت کے اسٹریٹجک پارٹنرز بن چکے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان کی اہمیت خلیجی خطے میں کم ہوتی جا رہی ہے اور مستقبل میں بھارت خلیج میں ایک بڑا اقتصادی کھلاڑی بن کر ابھر سکتا ہے۔ قطر اور بھارت کے درمیان اس تیزی سے بڑھتے ہوئے تعلقات نے خطے میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بھارت کے عالمی تجارتی مرکز بننے کے امکانات اس وقت مزید واضح ہوتے جا رہے ہیں اور قطر کی سرمایہ کاری نے اس کو مزید تقویت بخشی ہے۔ یہ سرمایہ کاری نہ صرف اقتصادی ترقی کو فروغ دے گی بلکہ ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں بھی بڑے مواقع پیدا کرے گی۔ یہ پیش رفت پاکستان کے لیے ایک بڑا سفارتی چیلنج بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ خلیجی ممالک کی بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت مستقبل میں خطے کے توازن کو تبدیل کر سکتی ہے۔ پاکستان کو اپنی معاشی پالیسیوں اور سفارتی حکمت عملی پر مزید توجہ دینی ہوگی تاکہ وہ بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کر سکے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ بھارت اور قطر کی شراکت داری مستقبل میں کیا شکل اختیار کرے گی اور کیا یہ دوسرے خلیجی ممالک کو بھی بھارت میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دے گی۔ قطر اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی اور سفارتی تعلقات نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہیں۔ قطر کی جانب سے بھارت میں $10 بلین کی سرمایہ کاری، اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور تجارتی معاہدے بھارت کی معیشت کو مزید مضبوط کریں گے اور اسی عالمی سطح پر ایک مستحکم سرمایہ کاری کا مرکز بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے برعکس پاکستان کے لیے یہ صورتحال کسی چیلنج سے کم نہیں۔ خلیجی ممالک کا جھکاؤ بھارت کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے باعث پاکستان کو اپنی اقتصادی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ وہ علاقائی تجارت میں اپنی پوزیشن مستحکم رکھ سکے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سالوں میں بھارت اور قطر کے تعلقات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں اور کیا دوسرے خلیجی ممالک بھی بھارت میں مزید سرمایہ کاری کریں گے۔ کیا پاکستان بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل حالات میں اپنی حکمت عملی کو مؤثر بنانے کی اپنی اقتصادی حیثیت کو برقرار رکھ سکے گا؟ یہ سب مستقبل کے اہم سوالات ہیں جن کے جوابات وقت کے ساتھ واضح ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ خلیجی ممالک کے اہم حالات و واقعات، عالمی معیشت، سفارتی تعلقات اور جیو پولیٹیکل تجزیے پر مبنی مستند خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیں۔ آپ کی تجاویز ہمارے لیے نہایت اہم ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، جہاں آپ کو ملتی ہیں خلیج کی تازہ ترین خبریں اور گہرے تجزیے۔